کوئی بھی بڑا ملک بھارت کے ساتھ اپنے تعلقات خراب نہیں کرنا چاہتا محض کشمیر کی وجہ سے۔ میں نہیں سمجھتا کہ کسی طریقے سے بھی بھارت اپنی موجودہ پوزیشن سے ہٹے گا۔ جو بھی فیصلہ کشمیر کا ہوگا میرے اپنے خیال کے مطابق وہ میرا خیال ہے بھارتی شرائط پہ ہی ہوگا۔ کہ اگر یہ کشمیر کو ایسا لے کے بیٹھ جائیں تو پھر وہ آ کے آزاد کشمیر کو لے کے بیٹھ جائیں، پھر ہم کیا کہیں گے؟ ہو بات کرو، ہو کچھ نہیں کر سکتے، ہمارا ٹریڈ ختم ہو جائے گا۔ یہ جو 150 نیوکلیئر ویپنز آپ نے بنائے ہوئے ہیں، یہ کس لیے بنائے؟ ہمیں اطلاع آیا کہ انڈیا اپنے فورسز کو میس کر رہا ہے ہمارے بارڈرز پہ، اور ہمارا صرف ایک اور ایک چانس ہے کہ اسٹریٹجک نیوکلیئر ویپنز استعمال کر کے ان کو ختم کریں۔ جیسے امتیاز گل صاحب فرما رہے تھے کہ اب بات ہمارے ہاتھ سے نکل گئی اور اب جو کچھ ہوگا وہ ہندوستان کی شرائط پر ہوگا، اس قسم کی جو میں کہوں گا کہ تھوڑی سی ویک آوازیں ہیں، یہ نہیں ہونی۔ اگر آپ کے دل میں یہ ہے بھی، اگر آپ بہت پریکٹیکل ہونا چاہتے ہیں تو خدا رہا ایسی چیزوں کو اپنے دل میں رکھیے، اپنے ذہن میں رکھیے اور کسی اور جگہ نکالیے۔ اس طریقے سے ٹی وی پر آ کر یہ بات کہنا کہ یہ بات نکل گئی ہمارے ہاتھ سے، یہ بہت خطرناک بیانی ہے۔ آپ کی نظر میں اگست 2019 سے لے کے اب تک جو پاکستان کے اقدامات ہیں وہ کتنے قابل عمل اور کتنے مستند رہے کہ بھارت کو کہیں نہ کہیں جا کے گھٹنے ٹیکنے پڑے؟ امتیاز گل صاحب۔ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ بھارت اس معاملے پہ پیچھے ہٹے گا، اس لیے کہ بین الاقوامی طور پہ بھارت کو عملاً تمام بڑے ممالک کی سرپرستی اور حمایت حاصل ہے۔ پاکستان میں ہم جتنا شور شرابہ کر لیں، جتنی بھی ہماری قانونی طور پہ ایک باجاواز پوزیشن ہے، اور ہم نے گزشتہ 74 برسوں سے مسلسل کشمیریوں کے لیے آواز اٹھائی ہے، لیکن وہ آواز بین الاقوامی تجارتی مفادات کے بوجھ تلے دب کے رہ گئی ہے۔ کوئی بھی بڑا ملک بھارت کے ساتھ اپنے تعلقات خراب نہیں کرنا چاہتا محض کشمیر کی وجہ سے، چاہے وہ روس ہے، چاہے وہ چین ہے، چاہے امریکہ ہے یا چھوٹے یورپی ممالک ہیں۔ پاکستان کے میں سمجھتا ہوں ہاتھ سے یہ بات جا چکی۔ زیادہ تر نقصان جو کشمیری مسلمان ہیں ان کا ہوا ہے 5 اگست 2019 کے بعد۔ میں نہیں سمجھتا کہ کسی طریقے سے بھی بھارت اپنی موجودہ پوزیشن سے ہٹے گا۔ جو بھی فیصلہ کشمیر کا ہوگا میرے اپنے خیال کے مطابق وہ میرا خیال ہے بھارتی شرائط پہ ہی ہوگا۔ کشمیر کے اندر جو بھی آئندہ کا سیاسی نقشہ بنے گا وہ زیادہ تر کشمیری شرائط پہ ہوگا، بھلے وہ بی جے پی کی حکومت ہو یا اس کے بعد اگر کوئی نئی حکومت بنتی ہے اگلے سال انتخابات کے بعد۔ اس کے علاوہ میں نہیں سمجھتا کشمیر کا کوئی مستقبل ہے۔ جی ظفر الہلالی صاحب، کیا آپ ایگری کرتے ہیں امتیاز گل صاحب کی بات سے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس طرح دباؤ نہیں ڈال پائے اور پاکستان کے ہاتھ سے یہ بات نکل چکی ہے۔ ایک تو یہ، اور دوسرا یہ بھی ذرا رسپونڈ کر دیجئے گا، ابھی پھر سے پاک بھارت مذاکرات کی باتیں ہو رہی ہیں، آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ اپنا جو آپ کا سفارتی تجربہ ہے اس سے بتائیے کہ کوئی ڈائریکٹ ملاقات پریمیئرز کے درمیان ہونے والی ہے یا باضابطہ کشمیر پہ ٹیبل ٹاک پہ بھارت آئے گا؟ دیکھیے، بھارت بالکل نہیں آئے گا، اور مگر ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کو پرسیو کریں، مگر میں نہیں سمجھتا مسئلہ ختم ہو گیا ہے۔ مگر ایک بات ضرور ہے کہ اگر کشمیریوں نے اپنا سٹرگل کو رکھا، اور وہ رکھیں گے، اور ہمارا فرض ہم نے پورا کیا، وہ یہ ہے کہ ان کو مدد کریں، نہ صرف مورلی، نہ صرف پولیٹیکلی، نہ صرف ڈپلومیٹکلی۔ چھوڑو یہ الفاظوں کو، کیا موڈی ڈپلومیٹک، مورل اور یہ طریقے استعمال کیا ہے جو مسلمانوں کے ساتھ ہندوستان میں کر رہا ہے، جو کشمیر کے ساتھ وہ کر رہا ہے؟ ہمیں مٹیریل ہیلپ دینا پڑے گا، کھلا۔ ہمیں کہنا چاہیے کہ یہ ہمارا فرض ہے، یہ ہمارا آبلیگیشن ہے یونائٹڈ نیشنز چارٹر کے تحت، کہ جو لوگ سبجیکٹڈ ہیں، جن لوگوں کو آزادی کا حق ہے، رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن، ہمارا فرض ہے ان کو مدد کرنے کے لیے۔ اور وہ دوسرے جو ہیں، اگر اتنی منافقت نہیں ہوتی،
اتنا ان کا ٹریڈ کے بارے میں نہ سوچتے تو وہ بھی کرتے. تو ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ اگر یہ کشمیر کو ایسا لے کے بیٹھ جائیں تو پھر وہ آ کے آزاد کشمیر کو لے کے بیٹھ جائیں. پھر ہم کیا کہیں گے؟ ہو بات کرو، ہو کچھ نہیں کر سکتے، ہو ہمارا ٹریڈ ختم ہو جائے گا. یہ جو 150 نیوکلیئر ویپنز آپ نے بنائے ہوئے ہیں، یہ کس لیے بنائے؟ ڈونٹ یو تھنک اٹ از بیٹر ٹو ڈائی دین ٹو لیو انڈر ہندو سلیوری؟ اگر آپ مرنے کے لیے تیار ہے تو کیوں نہیں؟ جی آپ اگر نہیں ہیں، ہلالی صاحب، کچھ تو لیڈرز آپ کے ہوں گے. جی ہلالی صاحب ذرا جنرل صاحب کا اس پہ رسپانس دیکھ لیتے ہیں. جنرل صاحب، ہلالی صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ اس مسئلے کا حل جنگ ہی ہے، لیکن پھر کیا کیا جائے کہ جب ہم پہ الزام لگتا ہے، پھر بھارت یہ پروپیگنڈا کرتا ہے، پاکستان ٹیررزم کو فروغ دیتا ہے، اور پاکستان جو ہے وہ دنیا بھر میں اس کی پروموشن کرتا ہے، پھر ہمیں وضاحت دینی پڑتی ہے، اپنا آپ بتانا پڑتا ہے کہ وی آر ناٹ لائک دس. تو جنرل صاحب، صرف جنگ ہی کیا ہلالی صاحب کی آپ بات سمجھتے ہیں کہ جنگ ہی اس مسئلے کا حل ہے؟ جی، اگر میں یہ کہوں کہ جنگ کی ڈیفینیشن اب وہ نہیں رہی جو کہ پہلے جنگ کی ڈیفینیشن تھی. جیسے کہ آپ نے یہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی بنائی اور سیکیورٹی کی ڈیفینیشن کو آپ نے ایکسپینڈ کیا ہے، اسی طریقے سے جنگوں کی نوعیت بھی بدل گئی ہے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مدد خانہ رویہ اختیار کرنا پڑتا ہے جب بھی ہمارے اوپر الزام آتا ہے، تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا ان کے NSA نے آن ریکارڈ یہ نہیں کہا کہ میں نے $400 ملین مختص کر دیے تاکہ بلوچستان میں انسرکشن پیدا کی جائے اور گلگت بلتستان میں شورش برپا کی جائے؟ کیا ان کے وزیر اعظم نے ٹی وی کے اوپر یہ نہیں کہا کہ بلوچستان کے لوگ اور گلگت بلتستان کے لوگوں کے ساتھ ہمارے رابطے ہیں؟ تو پھر آپ کو گھبراہٹ کس چیز کی؟ اور کلبوشن جو ہے وہ ادھر کیا کر رہا تھا؟ کیا اس بات کا ثبوت نہیں ہے؟ اور ہمارے پاس کتنے ثبوت آپ کو چاہیے؟ تو کیا آپ صرف اس بنا پر اپنی جدوجہد ختم کر دیں گے کہ چونکہ پاکستان کے جو اس وقت معاشی حالات ہیں اور پاکستان کے جو اندر کے اس وقت حالات ہیں، ایک پولیٹیکل بھی انسرٹینٹی ہے، آپ سمجھتے ہیں پاکستان کسی بھی جنگ کا متحمل ہو سکتا ہے ہلالی صاحب؟ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ صرف ہو سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمیں اطلاع آیا کہ انڈیا اپنے فورسز کو میس کر رہا ہے ہمارے بارڈرز پہ، اور ہمارا صرف ایک اور ایک چانس ہے کہ اسٹریٹجک نیوکلیئر ویپنز استعمال کر کے ان کو ختم کریں، نہیں تو ان کا جو اس وقت فورس سپیریورٹی ہے، جو فوج میں 4-1 ہے، ایئر فورس میں 6-1 ہے، نیوی میں 8-1 ہے، کیا آپ ان لوگوں کے ساتھ آپ لڑیں گے؟ اور وہ ہتھیار جو آپ نے بنایا ہے نہ آپ کی زندگی بچانے کے لیے، مگر آپ کا اسپرٹ، آپ کا what shall I say ایگزسٹنس، کہ آپ تیار ہیں ان سم ایونچویلٹی کہ اگر وہ آپ اس طریقے سے جیسے آپ رہنا چاہتے ہیں آپ نہیں رہ سکیں تو بہتر ہے موت. کیا آپ پھر رک جائیں گے؟ کیا وہ جو لیڈرز ہوں گے اس وقت وہ کہیں گے چلو یار ہار جاتے ہیں جنگ؟